آج ہم مرزا غالب کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم غزل کو مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو وہ اگر شرار ہوتا۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جدوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ اور نیچے مرزا غالب یعنی شاعر کا نام لکھا ہے۔ اب ہم اس غزل کے ہر شعر کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھے جاتے ہیں۔ اس شعر میں وصال یار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وصال یعنی ملنا، اور یار کہتے ہیں دوست کو، اور اردو شاعری میں یار کا لفظ محبوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وصال یار یعنی محبوب کا ملنا یا محبوب سے ملنا۔ اور جیتے رہتے یعنی اگر اور زیادہ زندہ رہتے۔ اب اگر ان لفظی معانی کو سامنے رکھا جائے تو شعر سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں محبوب کا ملنا لکھا ہی نہیں تھا، اگر ہم اور بھی زندہ رہتے تو اسی کا انتظار کرنا پڑتا۔ اب یہ تو لفظی معانی ہے، اب ان لفظی معانی سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہماری قسمت میں محبوب کا ملنا لکھا ہی نہیں تھا، اس چیز سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ لکھا ہی نہیں تھا، یعنی انہوں نے پوری زندگی انتظار کیا ہے لیکن محبوب نہیں ملا، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا، یہ طے کر لیا کہ قسمت میں محبوب کا ملنا لکھا ہی نہیں ہے۔ اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اور بھی زندہ رہتے، اگر اور جیتے رہتے، یعنی وہ خود کو مرا ہوا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ مر چکے ہیں، مرنے کے بعد یہ شعر لکھ رہے ہیں، یا اس طرح کی کیفیت ہے کہ وہ مر چکے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں محبوب سے ملنا لکھا ہی نہیں تھا، اگر ہم اور بھی زندہ رہتے، یعنی اب وہ محبوب سے ملے بغیر مر چکے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہے کہ میں محبوب سے ملے بغیر ہی مر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں اور بھی زندہ رہتا تو کیا ہوتا کہ مجھے اسی چیز کا انتظار کرنا پڑتا، یہی انتظار ہوتا، یہی کون سا؟ یہی وصال یار کا، محبوب سے ملنے کا۔ اب یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا شعر ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری زندگی محبوب کا انتظار کرتے ہی گزر گئی، محبوب کا ملنا قسمت میں نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں ملا۔ اب اگر محبوب سے ملے بغیر ہی ہم مر گئے ہیں تو اس پر افسوس نہیں، کیونکہ اگر ہم مزید بھی زندہ رہتے تو محبوب کا انتظار ہی کرنا پڑتا۔ اگلا شعر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ سب سے پہلے لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ میرے دل سے پوچھے، اب ہم یہ لفظ ویسے بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ میرے دل سے پوچھو تو یہ بات ہے، یا تم دل سے بتاؤ اور کچھ پوچھنا ہو تو ہم پوچھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہم جب کہتے ہیں کہ میرے دل سے پوچھو تو یہ بات ہے، اس کا مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سچ سچ بتاؤں تو یہ بات ہے، یا اگر مجھ سے سچ پوچھو تو یہ بات ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ انہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تیر نیم کش تین الفاظ کی ترکیب ہے، تیر، نیم اور کش۔ کش کہتے ہیں کھینچنے کو، نیم کہا جاتا ہے آدھے کو، اور تیر آپ جانتے ہیں تیر نیم کش یعنی آدھا کھینچا ہوا تیر۔ آدھا کھینچا ہوا تیر یعنی ایسے جب تیر کو کمان میں لگا کر کھینچا جاتا ہے تو یہ جو کمان ہے نا، اس سے اگر یہ تھوڑا سا کھینچ کر، آدھا کھینچ کر تیر کو چھوڑے گا تو تیر آگے اپنے ہدف کی طرف اس آدھی کھنچی ہوئی کمان کی وجہ سے جب جائے گا تو اسے ادھ کھچا تیر کہا جائے گا، اور اسی طرح اس کمان کو جب پورا پیچھے کی طرف کھینچ کر تیر چلایا جائے گا تو پھر اسے ادھ کھچا نہیں کہا جائے گا۔ تو اس طرح کمان کو جب تھوڑا سا، ہلکا سا یا آدھا کھینچ کر تیر چلایا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ادھ کھچا تیر۔ خلش کہتے ہیں چبھن یا درد کو، اور پار ہونا یعنی گزر جانا۔ اب اگر ان لفظی معانی کو سامنے رکھا جائے تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے
کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں کہ کمان کو آدھا کھینچ کر چلایا ہوا تمہارا تیر اگر کمان کو پورا کھینچ کر چلایا جاتا تو میرے جگر میں سے گزر جاتا اور مجھے یوں مسلسل تکلیف نہ دیتا۔ اب یہ تو لفظی معنی ہے۔ اب شاعر اس چیز کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہے ہیں یا کس چیز کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے سچ پوچھے تو میں بتاؤں کہ کمان کو آدھا کھینچ کر چلایا ہوا تمہارا تیر۔ اب اس چیز سے کیا مراد ہے شاعر کی؟ تیر، آپ کو پتہ ہے اردو شاعری میں تیر زیادہ تر محبوب کی نظروں یا محبوب کی آنکھوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم تیر کو محبوب کی آنکھیں کہہ رہے ہیں تو تیر نیم کش یعنی آدھی کھنچی ہوئی آنکھیں، اس سے کیا مراد ہوگا؟ آدھی کھنچی ہوئی آنکھیں یعنی جو پوری اٹھی ہوئی نہ ہوں، جھکی ہوئی آنکھیں۔ تو یعنی شاعر نے تیر نیم کش جھکی ہوئی آنکھوں کو کہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تیر نیم کش کو استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے محبوب کی جھکی ہوئی آنکھوں کے لیے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کمان کو پورا کھینچ کر چلایا جاتا، اگر آدھے کھنچے ہوئے تیر کو ہم محبوب کی جھکی ہوئی آنکھیں کہہ رہے ہیں تو کمان کو پورے کھینچ کر چلانے کا یہاں پہ یہ مطلب بنے گا، جو ہم نے لفظی معنی سے سمجھا ہے، یہ مطلب بنے گا کہ محبوب اگر آنکھیں اٹھا کر دیکھ لیتا، پوری طرح سے دیکھ لیتا، تو کیا ہوتا؟ میرے جگر میں سے یہ کھینچا ہوا تیر اگر گزر جاتا۔ پھر یہاں پہ جگر سے کیا مراد ہوگا؟ اگر محبوب کی جھکی ہوئی آنکھیں پوری اٹھتی اور شاعر کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا کہ ان کی خواہش پوری ہو جاتی یا جذبات کو سکون مل جاتا، یعنی جگر وہ خواہش کو یا جذبات کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی خواہش کے لیے یا اپنے جذبات کے لیے جگر کو بھی انہوں نے استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اب وہ خواہش پوری ہو جاتی، وہ جذبات کو سکون مل جاتا یا جذبات پورے ہو جاتے تو کیا ہوتا کہ یوں مجھے مسلسل تکلیف نہ ہوتی یا تمہاری جھکی ہوئی نظریں مجھے مسلسل تکلیف نہ دیتی۔ اب دیکھیں اگر تیر کسی چیز میں، جیسے یہاں پر تیر کا نشانہ کیا ہے، اگر شعر کے حساب سے دیکھا جائے تو جگر ہے نا، تو اگر تیر جگر میں اٹک جاتا ہے، اس کے آر پار نہیں ہوتا، اب پورا کمان کو پوری طرح کھینچ کر نہیں چلایا جائے گا تو وہ تیر جگر میں اٹک جائے گا۔ تو تیر جب جگر میں اٹک جائے گا تو وہ مسلسل تکلیف دیتا رہے گا جب تک کہ وہ نکلے گا نہیں۔ اب اگر تیر کو پوری کمان کھینچ کر چلایا جاتا تو وہ جگر کے آر پار ہو جاتا اور بس اتنی دیر کے لیے تکلیف ہوتی جب وہ جگر میں سے گزرتا، بعد میں وہ زخم بھر جاتا۔ لیکن اب جب کہ تیر اٹکا ہوا ہے تو ظاہر ہے جب تک وہ نکلے گا نہیں تب تک تکلیف ہوتی رہے گی۔ تو وہ اس بات کے ذریعے یہ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری جو جھکی ہوئی آنکھیں ہیں وہ مجھے مسلسل تکلیف دے رہی ہیں، میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی کہ تم مجھے دیکھو آنکھیں اٹھا کے، تو میرے جذبات بے چین ہیں، ان میں مجھے درد ہو رہا ہے، میری خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو میں تکلیف میں ہوں، میں بے چین ہوں۔ اگر تم آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھ لیتے تو بس وہ پھر میری خواہش پوری ہو جاتی، میرے جذبات کو سکون مل جاتا۔ یعنی شاعر کی خواہش ہے کہ اس کا محبوب آنکھ اٹھا کر اسے دیکھے، مگر محبوب ایسا نہیں کرتا، اس کی جھکی ہوئی آنکھوں کی وجہ سے شاعر کی خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ ادھوری خواہش شاعر کو مسلسل درد میں رکھتی ہے۔ اب اگلا شعر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو وہ اگر شرار ہوتا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ رگ سنگ دو لفظوں کی ترکیب ہے، سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر، یعنی پتھر کی رگ، ٹپکتا یعنی بہتا، لہو خون، تھمتا یعنی رک جاتا یا نہ تھمتا تو نہ رک جاتا یا نہ رکتا، شرار چنگاری کو کہتے ہیں، جو آگ کی چنگاری ہوتی ہے نا اسے، اور یہاں پر رگ سنگ کی چنگاری کی بات ہو رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب دو پتھروں کو آپس میں رگڑا جاتا ہے تو اس میں آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، تو یہاں پر اسی چنگاری کا ذکر ہے۔ اب اگر ان لفظی معانی کو سامنے رکھا جائے تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم جسے دکھ سمجھ رہے ہو اگر وہ پتھر میں چنگاری کی جگہ موجود ہوتا تو تم دیکھتے کہ پتھر میں سے بھی کبھی نہ رکنے والا خون بہنے لگتا۔ اب یہ تو لفظی معنی ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں اب ہم وہ سمجھتے ہیں۔ تم جسے دکھ سمجھ رہے ہو،
یا جسے غم سمجھ رہے ہو شعر کے الفاظ کے مطابق. تو یہاں غم یا دکھ سے کس چیز کا غم یا دکھ مراد ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری میں زیادہ تر محبت کی، عشق کی بات کی جاتی ہے، تو یہاں پر جو دکھ یا غم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی دراصل محبت کے غم یا محبت کے دکھ کے لیے، عشق کے دکھ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یعنی وہ یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے اندر عشق کا غم بہت زیادہ ہے. جسے تم معمولی سے ایک دکھ سمجھ رہے ہو وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ پتھر میں چنگاری کی جگہ موجود ہوتا، اب یہاں پر رگے سنگ سے مراد پتھر ہے، پتھر میں چنگاری کی جگہ پر موجود ہوتا تو تم دیکھتے کہ پتھر میں سے بھی کبھی نہ رکنے والا خون بہتا. اب یہاں پر کبھی نہ رکنے والا خون بہتا سے کیا مراد ہو سکتی ہے یا کیا مراد ہے؟ خون کب بہتا ہے، یا ایسا خون جو کبھی نہ رکنے والا ہو کب بہتا ہے؟ خون زخموں سے بہتا ہے نا، جب کوئی زخم لگتا ہے تو خون نکلتا ہے، اور کوئی زیادہ گہرا زخم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ خون کبھی نہیں رکنے والا، یا اس طرح کی چیز. تو یعنی زخم جب لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا. تو یہاں پر بھی وہ دراصل اپنی تکلیف کی شدت کو بتا رہے ہیں کہ میرے اندر جو عشق کا غم ہے اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اگر اسے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. پتھر جیسی چیز جس میں نہ کوئی جذبہ ہے نہ کوئی احساس ہے، اگر اس میں میرا غم رکھ دیا جائے تو تم دیکھو کہ پتھر میں سے بھی خون بہنے لگتا ہے، بہنے لگے گا. یعنی یہاں پر اب پتھر میں سے تو نہ تو پتھر کی رگیں ہوتی ہیں، نہ پتھروں میں سے خون بہ سکتا ہے. تو یہاں پر وہ جو پتھروں میں سے خون بہنے کی بات کر رہے ہیں وہ ایک بات کو بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں. تو کسی بھی بات کو جب بڑھا چڑھا کر شاعری میں بتایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ صنعت مبالغہ کا استعمال ہے. تو رگ سنگ میں سے لہو کا ٹپکنا اور پھر کبھی نہ تھمنا، اس میں صنعت مبالغہ ہے. اب اگر ان معنی کو سامنے رکھا جائے تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ میرے اندر عشق کا غم اور اس کی تکلیف اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو برداشت کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں. یہ میرا ہی حوصلہ ہے کہ اس تکلیف کو سہتے ہوئے معمول کی زندگی گزار رہا ہوں، معمول کی زندگی گزار رہا ہوں. یہ چیز کہ پتھروں میں سے تو لہو نہیں ٹپکتا نا، نہیں بہتا لہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا غم پتھر میں ہوتا تو وہ بھی اپنی معمول کی جو اس کی کیفیت ہے، اس سے معمول کی جو اس کی حالت ہے وہ اس سے ہٹ جاتا. پتھروں میں سے خون نہیں بہتا، لیکن اگر میرا غم اس میں ہوتا تو وہ معمول کے مطابق نہیں رہتا بلکہ اس میں سے خون ٹپکنے لگتا. تو یہ میرا ہی حوصلہ ہے کہ میں معمول کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں اس اتنی زیادہ عشق کے غم اور اس کی تکلیف کے باوجود بھی. آج ہم نے مرزا غالب کی غزل کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.